بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو کے اندر غزوہ خیبر کے بارے میں بتائیں گے۔ غزوہ خیبر کو خیبر کیوں کہتے ہیں اور اس جنگ میں کیا ہوا تھا، جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ غزوہ خیبر محرم الحرام کے مہینے میں غزوہ خیبر کا معرکہ ہوا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ خیبر عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ یہاں کے یہودی بڑے ہی دولت مند، مالدار اور جنگوں کے ماہر تھے۔ انہوں نے یہاں بہت سے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے، جن میں سے 8 قلعے بڑے مشہور ہیں۔ ان 8 قلعوں کے مجموعے کو خیبر کہا جاتا ہے۔ جنگ خندق میں جن کافروں نے مدینہ شریف پر حملہ کیا، ان میں خیبر کے یہودی سب سے آگے تھے۔ یہی اس جنگ کو بھڑکانے والے اور اس جنگ کی بنیاد رکھنے والے تھے۔ انہوں نے مکہ ہی کے کافروں کو مدینہ پر چڑھائی کرنے پر ابھارا تھا اور ان کی مالی امداد بھی کی تھی۔ غزوہ خندق میں ہونے والی رسوائی نے انہیں مزید غم اور غصے میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے دوسرے قبائل کو ساتھ ملا کر پھر سے مدینہ پر حملے کی سازشیں شروع کر دی، مگر اللہ کے آخری نبی کو جب ان سازشوں کا علم ہوا تو 1600 صحابہ کے لشکر کے ساتھ خیبر روانہ ہوئے۔ خیبر مدینہ شریف سے شمال کی جانب تبوک جانے والے راستے پر واقع ہے۔ مدینہ شریف سے اس کا فاصلہ تقریباً 153 کلومیٹر ہے۔ یہاں کی زمین زرخیز اور علاقہ عمدہ کھجوروں کی پیداوار کے لیے مشہور تھا۔ بہرحال جب نبی کریم علیہ السلام خیبر کی جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو رات کے وقت آپ خیبر کی حدود میں داخل ہوئے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ رات کے وقت کسی بھی قوم پر حملہ نہیں فرماتے تھے۔ نماز فجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے۔ یہودیوں نے قلعوں میں رہ کر جنگ لڑنے کا منصوبہ بنایا۔ آہستہ آہستہ تمام قلعے فتح ہو گئے۔ خیبر کا سب سے بڑا اور مضبوط قلعہ قموس تھا، جسے حضرت علی نے فتح فرمایا۔ خیبر میں ہونے والے معرکوں میں 93 یہودی قتل ہوئے، جبکہ 15 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ جس دروازے کو حضرت علی نے اکھاڑا تھا اس کا وزن تقریباً 80 من تھا اور اس کو تقریباً 40 صحابہ اکرام نے اٹھایا تھا، لیکن جب حضرت علی نے اس کو اکھاڑا تو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت علی نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا تو وہ دروازہ اتنی دور جا گرا کہ اب تک ہمیں نہیں ملا۔ فتح کے بعد یہودیوں نے درخواست کی کہ انہیں خیبر سے نہ نکالا جائے اور زمین بھی ان کے قبضے میں رہنے دی جائے۔ یہاں کی پیداوار ان کا آدھا حصہ ان سے لے لیا جائے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست کو منظور فرما لیا۔ جب غلہ تیار ہو گیا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی تقسیم کے لیے بھیجا۔ انہوں نے غلہ کو 2 حصوں میں برابر تقسیم کیا اور یہود سے کہا جو حصہ چاہو لے لو۔ اس تقسیم پر وہ حیران ہو کر کہنے لگے، زمین و آسمان اسی کی عدل کی وجہ سے قائم ہے۔ خیبر کی فتح کے ساتھ دیگر کئی علاقے بھی فتح ہوئے۔ بعض مقامات پر جنگ ہوئی، بعض علاقے بغیر جنگوں کے فتح ہو گئے۔ تو یہ تھا واقعہ خیبر۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل خرم پروڈکشن سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔